बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज हम बात करने जा रहे हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, एक ऐसे पैगंबर जो कि पैकर सब्र और रजा थे, जिनका सब्र जो है वो मशहूर है। और सब्र जो है वो एक ऐसी मुश्किल कैफियत है जो इंसान को बड़ा मुश्किल से झेलना पड़ता है, उसके ऊपर बड़ी मुश्किल गुजरती है जो सब्र की एक कैफियत में होता है। लेकिन उस वक्त तक जब तक हम उसको मुकम्मल तौर पर समझ नहीं लेते और मुकम्मल तौर पर अपना नहीं लेते। जब ये सब्र शुक्रगुजारी के जज्बे के साथ हो और सोच के साथ हो तो फिर ये सब्र उतना कठिन, उतना मुश्किल और उतना दुश्वार रह नहीं जाता। और यही हमें इस कुरानी वाक़े से पता भी चलता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है वो जो मुख्तलिफ मौरख हैं वो उनका सिलसिला जाके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं, कुछ लोग उनकी वालदा का सिलसिला जो है हजरत लूत से जोड़ते हैं, लेकिन मुख्तलिफ रिवायात जो है वो इस बारे में एग्जिस्ट करती हैं। रूमी थे और आप जो है ये एक मुकाम था जिसे बसनिया कहते हैं, वहां पर रहते थे। एक बड़े जिसे कहते हैं साहिब इस्तिताअत, साहिब सरबत, एक ऐसा शख्स जिसको अल्लाह ताला ने मालो दौलत से, औलाद से और बीवी से और इस तरह की नेमतों से नवाजा होता है। और फिर एक वक्त आता है जो कि आजमाइश का है, और आजमाइश इतनी कठिन और इतनी तवील हो जाती है कि एक बीमारी का सिलसिला जो कि उनको आ पकड़ता है। और फिर उस बीमारी के साथ मुख्तलिफ रिवायात फिर हैं दोबारा से कि उसमें कितना अरसा बीमार रहे। कुछ का कहना है कि चचक की बीमारी हो गई थी और 3 साल बीमार रहे थे, कुछ का कहना है कि उससे ज्यादा, कुछ जगहों पे 70 साल। इमाम सुद्दी रहमतुल्लाह अलैह जो है उनके मुताबिक 70 साल जो है वो बीमार है, और बीमारी इस कदर शदीद थी कि जिस्म का तमाम गोश्त जो है वो झड़ गया था, सिर्फ हड्डियां जो हैं वो नजर आती थी, इस तरह की हालत थी। और बीवी जो है इस हालात में, जाहिर बात है मुश्किल हालात में इंसान के साथ कौन रहता है, लेकिन एक अतात गुजार बीवी जो कि उनके साथ थी और उसने इन हालात में भी उनका साथ नहीं छोड़ा, तो राख ला ला के आपके नीचे डाला करती थी। तो एक दफा उन्होंने कहा कि आप अल्लाह ताला से दुआ क्यों नहीं करते कि वो आपकी इस हालत को बदल दे और आपको सेहत दे और आपकी इस मुसीबत को दूर कर दे। तो आपने कहा कि मैंने 70 साल जो है सेहत के गुजारे हैं, तो अब अगर 70 जो है वो मुझे बीमारी के उसने दे दिए हैं या मुझे बीमारी का एक अरसा आ गया है, तो क्या मैं उसके लिए उससे शिकायत करना शुरू कर दूं? शिकायत से बेहतर है कि मैं शुक्र करूं और उस पर सब्र करूं। सो ये इस तरह की एक सोच और इस तरह का एक रवैया जो है वो हमें इस पैगंबर से मिलता है, जिनका तस्करा अल्लाह ताला ने नाम लेकर किया है कि हमने उनके ऊपर वही नाजिल की। बहरहाल ये सिलसिला जो है ये चलता रहा। और फिर आपकी दुआ जो कि बहुत मशहूर है, जिसमें आपने अल्लाह ताला से अपनी सेहत याबी के लिए दुआ की, और ये ऐसी मुजर्रब दुआ है कि किसी भी जगह पर जहाँ इंसान को बीमारी, खासतौर पर जादू, खासतौर पर इस तरह के जो मामलात इंसान के साथ अटैच होते हैं, जहाँ पर उसे समझ नहीं आ रही होती कि उसको जो मसला लाहक है उसका क्या इलाज किया जाना चाहिए, क्या इलाज होना चाहिए, जहाँ पे हम समझते हैं बहुत सारी चीजें जो है वो ला इलाज है या हमें समझ नहीं आ रही, वहां पर हजरत अय्यूब की ये दुआ जो है वो बहुत कारामद होती है। आयात शिफा के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, लोग इसको अपने वजीफों में रखते हैं। सो आपने दुआ की अल्लाह ताला के साथ इन अल्फाज के साथ कि या अल्लाह मैं, मेरी मदद फरमा, मैं तकलीफ में हूँ, मुझे तकलीफ ने छुआ है। तो आप पर अल्लाह ताला का खुसूसी करम हुआ, वो बीमारी जो है वो दूर हो गई और सेहत याबी होगी। और अल्लाह ताला ने इसका जो है बताया भी हमें कुरान पाक में कि जब उन्होंने अपने रब को पुकारा और कहा कि यार मुझे तकलीफ पहुंची है तो मेरी तकलीफ को दूर कर दे, तो फिर अल्लाह ताला ने ना सिर्फ उनकी तकलीफ दूर कर दी बल्कि उनको अहलो याल भी दिए, बल्कि उससे भी ज्यादा दिए जो पहले उन्हें दिए थे। और फिर जो दूर करने का वाकया वो कुछ इस तरह से है कि आपको कहा गया कि आप पाँव मारे, एक चश्मा नमूदार हुआ, उस चश्मे से आपने गुस्ल किया तो उस गुस्ल करने से आपकी बीमारी जाती रही। बेगम जो कि उस वक्त लोगों के घर काम करने के लिए मजबूर थी ताकि रोजमर्रा की जो जरूरियात उन्हें पूरा करें, वो इस मामले के लिए उस वक्त उनके पास मौजूद नहीं थी। जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि वो बीमार, लागर और एक इंतहाई नहीफ, कमजोर शख्स से वो छोड़ के गई थी, उसकी जगह एक हशाश बशाश, एक तंदुरुस्त तवाना इंसान जो है वो बैठा हुआ है, तो पहचान नहीं पाती हैं। तो पूछती है कि यहाँ पर जो बीमार शख्स था वो कहाँ गया? तो हजरत अय्यूब उनसे कहते हैं कि वो मैं ही हूँ। और फिर इस तरह से हमें इसी वाक़े में एक और चीज का जिक्र मिलता है जिसपे अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि रवैया कैसे रखना चाहिए, कि खिदमत गुजार बीवी है, इताअत गुजार है, और इन हालात में भी सब्र शुक्र के साथ वो पैगंबर की खिदमत कर रही है। लेकिन कहीं कोई लग़ज़िश या गलती हो जाती है तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है वो दिल में ठान लेते हैं या कसम खाते हैं कि मैं इसको 100 कोड़े मारूंगा, मैं सेहतियाब हो गया
اور جب صحتیاب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی کا جو رویہ اختیار کرنے کا حکم آتا ہے، اور اس کے لیے جو تدبیر بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ 100 شاخوں والی کوئی لکڑی لے لیں اور اس کے ساتھ آپ ضرب جو ہے وہ لگائیں تاکہ آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے اور یہ جو معاملہ ہے یہ تکلیف دہ بھی نہ ہو۔ یہاں سے ہمیں قسم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، جو ہم آرام سے کھا لیتے ہیں نا کہ مجھے تو قسم ہے میں یہ کروں گا اور مجھے قسم ہے میں وہ کروں گا، اور جو نظر ماننا ہے اور جو منت ماننا ہے یہ اتنے آسان اور اتنے سیدھے معاملے ہیں نہیں جتنے سیدھے ہم اسے سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک پیغمبر نے جو قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی نہ توڑنے کے لیے ان کو ایک تدبیر بتائی کہ پھر کس طرح سے کہ وہ قسم ٹوٹے نہ اور وہ اپنی بات بھی کر جائیں لیکن اس کے نتیجے میں کوئی بہت زیادہ آزار کا یا بہت زیادہ تکلیف کا ذریعہ اور باعث بھی نہ ہو۔ انتہا کی جسے کہتے ہیں ابتلا اور آزمائش، اور اس میں انتہا کا صبر جسے صبر ایوب کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسے نبی کا قصہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش جو ہے نا وہ سخت آزمائش وہ پیغمبروں پہ آتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو آزمائش ہے اس میں اللہ کے نیک بندے مبتلا کیے جاتے ہیں، اور پھر اس سے کم درجے ایمان کے جو لوگ ہیں وہ آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بعض اوقات زندگیوں میں ہم پہ جو آزمائشیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ایسے کوئی شخص گناہ گار ہی ہوگا، کوئی شخص جو ہے وہ مجرم ہی ہوگا، کسی نے کوئی غلطی ہی کی ہوگی جو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ آ گئی ہے یا کوئی گرفت آ گئی ہے۔ بعض اوقات معاملات اس کے برعکس بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ، بہت نیک، بہت اس کے اپنے جو ہیں ان کو وہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ان کے ایمان کو اور ان کی ایمانی طاقت کو اور زیادہ مضبوط کر سکے۔ بہت ساری ایسی خوبصورت باتیں جو کہ اس واقعے میں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، ان کا ذکر ہم کریں گے اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں۔ ڈاکٹر کمل کیسر ہم سے ملیں گی، الہدا انٹرنیشنل سے ان کا تعلق۔ اس کے بعد ہم چلیں گے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف، باتیں کچھ آج ریسیپی کے حوالے سے ہمارے شیف جو ریسیپی بنا رہے ہیں اس میں کچھ ایک مچھلی بڑی زبردست انداز میں آپ کو بنانا بتا رہے ہیں، آپ وہ جاننے کے لیے ریسیپی ہمارے ساتھ رہے گا۔ پین فرائڈ فش ہے میش بین کے ساتھ، تاج جو ہے ہمیں آج یہ ریسیپی بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے میں ہم اپنی نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر حبیبہ سے ملنے جا رہے ہیں کہ روزے میں ایک تو ہمیں کیا کچھ کھانا ہے اور کس طرح سے کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے، اور ڈائٹ اینڈ ویٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے پرابلمز جو کہ ہمیں زندگی میں ہوتے ہیں، ڈائبٹیز کا ہے، شوگر کا ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ کیسے ہم نے اچھی طرح سے ڈیل کرنا ہے کہ روزہ جو ہے وہ بھی قائم رہے، وہ بھی ہم رکھ سکیں اور اس ماہ کی برکتوں سے بھی فائدہ اٹھا سکیں اور صحت جو ہے اس کو بھی برقرار رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ آج میں آپ کی ملاقات علی شیر سے کرواؤں گی جو کہ فیصلہ آباد سے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اور نعت خوانی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ سب کچھ آج شو میں ہوگا، لیکن ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے لیں گے بریک اور پھر آپ سے ملاقات پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں۔ خوش آمدید اور صبح بخیر جناب۔ اقوام کے واقعات کا ذکر کرتے کرتے قرآن پاک میں اب ہم جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایک پیغمبر کا جو زندگی کا واقعہ ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا، اور جس میں ان کی صبر، ان کے شکر کی کیفیت جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کو اور ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ اس کے بارے میں بات کریں گی ڈاکٹر کمل کیسر۔ السلام علیکم، کیسی ہیں ڈاکٹر کمل؟ الحمدللہ۔ اچھا، یہ دو طرح کی آزمائش ہے نا، ایک تو مال ختم ہو جانا، اولاد جو ہے وہ نہیں رہی پاس جو ہمیں پتہ چلتا ہے، پھر بیماری لگ گئی اور اتنا طویل عرصہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے 18 سال سے زائد کچھ کہ جس میں بیماری، اور بیماری بھی ایکسٹریم، ایسی بیماری کے لوگوں نے شہر سے باہر کوڑے میں جہاں تھا وہاں پھینک دیا ڈمپس میں، اور اس میں یہ تھا کہ اتنی زیادہ بیماری بڑھ گئی تھی کہ ہڈیاں نظر آنے لگ گئی تھی، گوشت اتر گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ اچھا، اس حد تک بیماری تھی۔ صحیح۔ تو آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ آزمائش ان چیزوں کی، ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائش صرف ایک تو یہ نہیں ہوتی، ہم صرف اسی کو آزمائش سمجھتے ہیں نا۔ ایوب علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں جو پتا چلتا ہے کہ آزمائش ان کی تب بھی تھی جب وہ سب کچھ تھا ان کے پاس۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ دے کے بھی اور لے کے دونوں طرح آزماتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ اگر ہم اس کو بھی آزمائش سمجھیں، کیونکہ جب اچھی سب چیزیں مل گئی ہم تو سمجھتے ہیں اللہ میرے پہ بڑا مہربان ہو گیا، ہاں جی، میں نے بہت اچھی کوئی نیکیاں کی ہیں اس لیے مجھے یہ سب کچھ مل گیا۔ جبکہ جب بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں یا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ریئیکشنز کیا ہیں۔ بالکل، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ہے کہ جب میری دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں تو ڈر جاتا ہوں کہ قبولیت دعا جو ہے وہ اتنی زیادہ جو مجھ پہ مہربانیاں اور کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، تو پھر خوف آتا ہے اس سے کہ یہ بھی اس سے بڑی آزمائش ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام میں جو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے نا کہ جب ان کے پاس سب کچھ تھا تب بھی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے رکھا، اور جب اللہ نے لے لیا
تو तब ही वो अल्लाह के बंदे ही रहे. सही. ये बहुत मुश्किल हमारे अगर सोसाइटी में आपको ऐसी मिसालें नहीं मिलती. बिल्कुल सही. आप देखिए हमारी जरा सी बिजली ना हो तो कैसे हम तूफान मचा देते हैं. हाँ जी, और हम दूसरों को देख कर कि उनके पास क्या है और हमारे पास ये नहीं है भी हम बाज़-औक़ात एक तो ये कि हम अल्लाह ताला से शिकवा करना हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और दूसरी बात है कि फिर हम उसके लिए गलत जो तरीके ज़राए इख्तियार करने लगते हैं. देखें, जादू कराना किसी दूसरे के ऊपर या हसद और बुग़्ज़ या दुश्मनी में उसके खिलाफ साजिशें करना, और जादू कराना तो खास तौर पर शिरकियत तक हम चले जाते हैं कि हम अपने किसी भी मकसद को पाने के लिए या फिर किसी शख्स को आज़ार देने के लिए एक तरीके दूसरे को देख के हमने मतलब करना, वो जेलसी एलिमेंट जो है हसद का. लेकिन आप ये भी देखें ना कि फरा अपने अंदर भी हम कुटते रहते हैं. हाँ, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, इतनी मैंने दुआएं मांगी, ये भी नहीं मिला, क्या फायदा हुआ, इस जिंदगी में मेरे लिए मुश्किलात ही लिखी हुई हैं, कोई आसानी ही नहीं है. हाँ जी, सही. सर में दर्द हो जाए तो क्या हाल होता है पता है. बिल्कुल सही. बिजली की लोड शेडिंग घंटे से ऊपर चली जाए तो हमारा क्या हाल होता है. बिल्कुल सही, बिल्कुल. जबकि आप देखिए कि कुरान का प्रिंसिपल है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद दूंगा. इससे हमें ये पता चलता है कि एक नेकी के शुक्र पे दूसरे जो है ना नेकी मिलती है, जिससे और शुक्र का दरवाजा खुलता है. बिल्कुल सही. लेकिन अगर हम खुद दरवाजे वो बंद करें. लेकिन अगर शुक्र गुजार बंदा हो तो मुझे बताइएगा कि ये सब्र को इख्तियार करना और शुक्र गुजारी को इख्तियार करना, ये कैफियत कैसे मुमकिन है? इसलिए कि हमें बहुत ही मुश्किल काम लगता है. बहुत मुश्किल. ये थैंकफुलनेस जो है ये तो हम अपने वालिदैन की नहीं करते जिन्होंने हमारे लिए इतना ज्यादा कुछ किया होता है. हमको कहते हैं कि आपने किया क्या, आपने एहसान किया. हाँ, हमें पैदा करके ना पैदा करते. जी बिल्कुल. तो फिर अब ये कैफियत कैसे इंसान के अंदर पैदा हो? देखिए शुक्र को जरा समझे ना. शुक्र का मतलब होता है कि एतराफ़े नेमत और फिर इजहार नेमत. ठीक है, एक्नॉलेज तो करें, एतराफ तो करें कि ये नेमत है मेरे पास. बिल्कुल. हम वो नेमत को मानते ही नहीं हैं तो फिर आगे क्या स्टेप कैसे आएगा? इजहार में फिर क्या हो जाता है? अगर फर्ज करें कुछ लोग कई दफा शुक्र कर भी लेते हैं तो फिर क्या है कि इजहार इतना भोंडा होगा. हाँ जी. जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने जो चीज दी है उसको उसके अलावा हर काम में इस्तेमाल करेंगे. बिल्कुल. मैं आपको बताऊं, एक दफा हमें एहसास भी नहीं होता कि हमें कितनी अल्लाह ताला ने नेमतों और चीजों से नवाजा हुआ है ना. एक दफा किसी से मिलने का मौका मिला तो वो जो बीमार है बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा क्या बीमारी, देखने में तो ठीक लग रहे हैं. तो पता चला कि वो निगल नहीं सकते. ये जो हम आराम से थूक निगल लेते हैं, घूंट निगल लेते हैं, खाना और पानी निगल लेते हैं, वो ये निगल नहीं सकते. चूंकि निगल नहीं सकते तो वो कोई भी चीज उनकी सांस की नाली में चली जाती है. सो उनको हर चीज पाइप के जरिए से लेनी पड़ती है. ना जायका है किसी चीज का, और पैसे का ढेर है. पैसा इतना है कि डॉक्टर कमल आप यू नेम इट एंड हैव इट. तो मैं सोच रही थी कि सुभान अल्लाह, और मैं कह रही थी अल्हम्दुलिल्लाह कि हम तो अपने जिस्म में मौजूद इन छोटे छोटे सिस्टम्स का ही नहीं शुक्र अदा कर सकते. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. यही तो है कि अगर हम एक एक चीज को देखने लग जाएं कि हमें अल्लाह ताला ने क्या दिया. इसी तरह आप देखें कि मैं लोगों को अक्सर कहती हूँ कि जब आप डॉक्टर्स को चेक कराने जाते हैं या हॉस्पिटल में किसी को विजिट करने जाते हैं, लोगों को शौक होता है, एक्सप्लोर करते हैं हर एक से, इसको क्या है, इसको क्या है, आपको क्या है, और फिर ना मशवरे देते हैं तिब्बी. उसकी बजाय मैं उसको क्या करना चाहिए? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. ठीक है. तो आप देखें दूसरे की मुश्किल सुन के आपको लगता है अल्लाह का शुक्र है, मेरी मुश्किल इससे बहुत कम है. हाँ जी. क्योंकि अल्लाह ने कहा भी है ना कि मैं तुम पे तुम्हारी वुसअत से ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा. बिल्कुल. तो वो अल्लाह ताला खुद उसको फिर कम कर देते हैं, खुद उसको बेहतर कर देते हैं. बिल्कुल. लेकिन ये अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जो हम देखते हैं ना शुक्र, वो जो आपने जिस तरह कहा भी कि शुक्र को उन्होंने कैसे मेंटेन किया, वो था इस सब्र के साथ. ठीक है. सब्र क्या है कि आपने अपने को जमा लिया उस चीज पे कि कोई भी हालात में मैंने पैदा होता है कि फिर भी तो दुआ की ना कि रब्बी इन्नी मसन्नी ज़ुर्र व अंता अर्हमुर राहिमीन. आप देखिए तो ये पहले भी की जा सकती थी. तो वो इतना अरसा दुआ करने में तामुल करना और इस मामले को मतलब बर्दाश्त करते रहना, ये क्या रवैया है? क्या दुआ करने में जल्दी करना? देखिए हम तो सिर्फ समझते हैं कि जब दुआ उन्होंने की थी तो तब ही वो अल्लाह के साथ जुड़े थे. लेकिन जब वो शुक्र कर रहे थे, वो कहते मेरे अल्लाह ने मुझे अगर ये मामलात में, इन हालात में डाला है तो वो खुद ही मुझे निकाल देगा. ठीक. तो ये भी उनका एक अल्लाह के साथ राब्ता है. सही. अल्लाह के साथ कनेक्शन है, और सब्र के साथ इंतजार कर रहे हैं सही वक्त का कि अब मुझे शायद मांगना चाहिए. दुआ मांगने में आप अगर जल्दी मांगना चाहते हैं, ताखीर से मांगना चाहते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है. लेकिन ये जो फिर हमारा एटीट्यूड होता है ना, आज मैंने मांगी तो मुझे 2 घंटे क्या 2 सेकंड में वो पूरी हो जानी चाहिए. सही. ये नहीं है ना. कितने सालों तक वो उस बीमारी में रहे हैं और फिर उसके बाद जो है उन्होंने वो चीज उनको मिली. अच्छा, सब लोग छोड़ जाते हैं सिवाय एक बीवी के. अब ये रिश्ता
کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اگر اس میں وفا ہو اور اگر اس میں واقعی جیسے اللہ تعالیٰ نے زواج کا جو کانسیپٹ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے سکون ہو, راحت ہو, تسکین ہو, لباس ہو وہ دونوں ایک دوسرے کا, تو یہ کتنا مستحکم اور کتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ ایک ایسی کیفیت میں جب دنیا کا کوئی رشتہ ساتھ نہیں ہے اور کوئی انسان روئے زمین پر نہیں ہے جو کہ برداشت کر سکے, ایک بیوی ہے جو کہ خدمت میں اس وقت لگی ہوئی ہے, لیکن اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور اس سے بھی قسم کھا لیتے ہیں کہ اس کو بھی 100 کوڑے ماروں گا. اس سے دیکھیں اس کے ساتھ ناراضگی کی وجوہات میں بھی آپ وجہ دیکھیں نا کہ ان کے بال آتا ہے کہ کچھ روایات میں کہ بہت لمبے تھے اور وہ روزانہ جاتی تھی, لوگوں کے کام کرتی تھی, جو پیسے ملتے تھے اس سے کھانا لیتی تھی اور آ کر اپنے شوہر کے ساتھ ان کو کمپنی بھی دیتی تھی, ان کی خیال بھی رکھتی تھی, ان کو کھانا بھی کھلاتی تھی. تو لوگوں نے کیا کیا شروع میں تو برداشت کیا جو ان کے ادھر قوم کے تھے, پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جو اس کو بیماریاں ہمیں بھی لگ جائیں گی, صحیح, تو تم اپنے شوہر سے مت ملو. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. جس شخص نے جب اس کے پاس ہر چیز تھی اور اس نے مجھے اب اس طرح رکھا خوش و خرم, ہر میری ضرورت کو پورا کیا, اب وہ مشکل میں اس کو کیسے چھوڑ دوں. ٹھیک ہے, یعنی آپ دیکھیں کہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بانڈیڈ سلیو ہیں کہ وہ ان کو بلا رہے ہیں کہ آؤ آ کے میرا یہ بھی کام کرو, اس طرح نہیں. یہ نظر آتا ہے کہ ان کے اندر بھی یہ جذبہ کتنا تھا. ٹھیک ہے, پھر یہ ہوا کہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ انہوں نے بالکل جو ہے یعنی لوگوں نے کام دینا چھوڑ دیا. تو ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ جا کے اپنے آدھے بال جو تھے کسی کو بیچے, صحیح, اور حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے ایک ڈھکا چھپا کیپ سا پہن کے آ گئی. تو اگلے دن پھر کھانا نہیں ملا تو پھر باقی بھی بیچ کے پورے بال انہوں نے اپنے دے دیے. تو اس پہ پھر وہ ناراض ہوئے اور اس وقت انہوں نے دعا مانگی. انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر اب میری بیوی پہ بھی اتنی مشکل آ گئی ہے میری وجہ سے کہ لوگوں میں اتنی بے حسی ہو گئی ہے, تو اب مجھے اللہ کے آگے جھکنا ہے. بیوی سے بھی ناراضگی کا اظہار اسی وجہ سے کیا کہ تم نے کیوں یہ کام کیا. ٹھیک, تو یہ بھی ان کا ایک محبت کا انداز تھا اور ایک چاہت تھی. اس کو اکنالج کر رہے تھے کہ میری بیوی کو کتنی مشکلات میں سے گزرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے. صحیح, اور آپ دیکھیں جب انہوں نے یہ سارا فیز گزار دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لوٹا دی. بالکل, صحت بھی آ گئی, بیوی بھی, بچے بھی, سب کچھ ان کو واپس مل گیا. بالکل صحیح. اچھا, اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتلا آزمائش میں جو پیغمبروں کے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہم اس دن واقعہ ذکر کرے تو ہم کہہ رہے تھے کہ کہنے کو اور لگتا ہے کہ جی ڈٹے کھڑے ہیں اور آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں میرے لیے اللہ کافی ہے. تو اور یا پھر زندگی میں اولاد نہیں ہو رہی, مطلب حضرت اسماعیل آ کر بڑھاپے میں ہو رہے ہیں, حضرت اسحاق اور بھی زیادہ بڑھاپے میں ہیں جو کہ 2 فرزند ہو رہے ہیں لیکن دونوں بالکل بڑھاپے میں, ساری زندگی بیوی جو ہے بانجھ ہے, اولاد کوئی نہیں. یہ بہت آزمائش ہے کسی بھی انسان کے لیے. پھر مستقل نمرود کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے, کھانے پینے کی مشقت, ان کا دیکھیں تو یہ واقعہ. لیکن اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہم کہتے ہیں کہ ضرور جناب کوئی نہ کوئی کسی شخص میں کوئی مسئلہ ہے جو اتنے عذاب میں ہے, اتنی مشکل میں ہے, اپنی گناہوں کی معافی مانگو جلدی سے اور اپنی برائیوں سے توبہ کر لو فٹافٹ. پر اس میں بات کی کہ اگر ہم یہ سمجھ جائے نا کہ یہ زندگی ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہی ہے, یہ نہیں ہم سوچتے نا. ہم سمجھتے ہیں یہ زندگی ہمیں مزے موج میلے کے لیے دیے گئی ہے اور ہم اسی کے لیے ہر وقت جد و جہد کرتے رہتے ہیں. ہمیں ہر وقت سوچنا ہے اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزمائیں گے, لے کے بھی آزمائیں گے, مجھے صرف کیا کرنا ہے اللہ کا بندہ بن کے دکھانا ہے. سمپل پرنسپل. انبیاء کو اور صحابہ کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی اور انہوں نے اسی لیے جب کوئی چیز ملی تو اس وقت بھی آپے سے باہر نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, جب اللہ نے کچھ لے لیا تو تب بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا کہ نہیں اس وقت بھی ہم نے کوئی ایسا ریئیکشن نہیں دینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو. ہماری زندگیوں میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر سچویشن میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ رویہ ہمیں اپنے اندر ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اکثر میں دیکھتی ہوں کہ مائیں اس چیز کے لیے تو بہت بچوں کو لیکچر دیتی ہیں, تم شکر نہیں کرتے, تم صبر نہیں کرتے, لیکن رول ماڈلنگ کہاں ہے نا. بالکل صحیح. خود ذرا سی کوئی بات ہو تو اس کی شکایت شروع کر دیتی ہیں. شکوہ اور شکایت بھی ناشکری میں آئے گا. لیکن شکوہ اور شکایت تو انبیاء نے بھی کیا لیکن اللہ سے کیا, اور شکوہ شکایت جو انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے کیا وہ اس میں یہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ دے کیوں نہیں رہے. ایک ہوتا ہے شکوہ شکایت کا یہ انداز کہ کوشچن کرے, ایک ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ میں بہت بیمار ہوں. اچھا, جیسے صبر کا ذکر ہونا نا تو حضرت یعقوب کے صبر کا بھی ہوتا ہے, انہوں نے بھی صبر جمیل کا ذکر کیا تھا. ایک ایسا صبر کہ جس میں انہیں پتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے لیکن وہ انہوں نے وہ دعا بھی تو مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں اپنا شکوہ اپنی میں اپنے غم اور علم کا شکوہ صرف آپ سے کر رہا ہوں. میں آپ کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے کیوں نہیں دے رہے. یہاں پہ ایک اور بھی چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کچھ حالات زندگی میں ہمارے جو ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے لانے ہی لانے. صحیح. کچھ مشکلات لانے, جیسے ہم تقدیر والی بات کہتے ہیں نا,
وہ ہو کے رہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب حالات میں سے ہمیں گزار کے ہمارے ریئیکشنز دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مطلب پھر تقدیر ہے تو پھر مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے، پھر تو اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا۔ تو حالات تو لکھ دیے گئے، مثلا یہ ہوگا، ایسے ہوگا، یہ ایسی مشکل آئے گی، یہ چیز ہوگی، اس سے شادی ہوگی، یہ فوت ہو جائے گا، یہ بیماریاں بہت بری والی بھی آ سکتی ہیں، یا یہ معاملات آپ کے رزق کی کمی اور کھلنے کے جو بھی ہے فراخی کے وہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک میں دیکھیں گے کیا، صحیح، دیکھیں نا کسی کے پاس چیز ہے نہیں ہے وہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے کہ کوئی صدقہ بہت دے رہا ہے اور ہم نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے ہمارے ریئیکشنز، کسی بھی سچویشن میں ہم نے ریئیکٹ کیسے کیا، ٹھیک ہے، وہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ بھی اس تقدیر میں ہمارا ہاتھ کیا ہے۔ ہمارا ہاتھ کیا ہے کہ جو بھی ہو گیا معاملہ، اب ہم دیکھیں ہم نے وہاں پہ کس قسم کا رد عمل دینا ہے۔ صحیح، یہ اور حضرت ایوب علیہ اور السلام اس میں خدا خوفی کا ایلیمنٹ شامل ہو۔ لیکن حضرت ایوب نے یہ کیا نا کہ تھرو آؤٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی پیٹرن، پازیٹیو تھنکنگ، صحیح، جب اللہ چاہے گا وہ کر دے گا، کنسسٹنسی ہے۔ اچھا پھر قسم کو توڑنے کا جتنا ایک پکا وہ ملتا ہے کہ قسم کھا لی اگر انہوں نے کہ میں یہ کوڑے لگاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ قسم پوری ضرور کرو، لیکن اس طرح سے کہ وہ قسم جو ہے اس میں ان کو اتنی تکلیف نہ ہو کہ آپ 100 تنکوں والا جھاڑو لے لیں یا 100 جھاڑیوں والی کوئی ایک شاخ لے لیں اور اس سے آپ ضرب لگائیں۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کبھی ایموشنل ہو کے قسمیں نہیں کھانی چاہیے، اور ہم تو ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں۔ قسم تو ہمارے لیے بالکل ایک کھیل، ایک تماشا، ایک مذاق ہے۔ ہم تو جہاں مکر کرنا ہو، جہاں جھوٹ بولنا ہو اور اپنے جھوٹ کا دوسرے کو یقین دلانا ہو، وہاں پر ہم قسم کھا لیتے ہیں اور ہم قسم کھا کے بڑی سے بڑی بات جو ہے اسے کر جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، بھول بھی جاتے ہیں کہ ہم نے قسمیں کھائی تھیں، بالکل، وہ تو نہیں یاد رہتی ہمیں۔ بالکل، آپ دیکھیں نا کہ اس میں ہمیں یہ بھی تو پتا چلتا ہے کہ ان کو پھر ہوا کہ اچھا میں نے یہ کیا تو مجھے کیا کرنا ہے، اس کا کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ ہم تو قسم کھا کے کہتے نہیں ہے میں تو ایسی کوئی بات کی ہی نہیں تھی، صحیح، یا میرا حق بنتا ہے کہ میں جو مرضی کہنا چاہوں وہ کہہ دوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے ایک اور ایوب علیہ السلام کے واقعے میں بہت، کیونکہ ہم نے بڑی بڑی قوموں کی باتیں کی اور اقوام پہ جو عذاب اور مشکلات، مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنی پرسنل زندگی میں اگر اپنے آپ کو ہر شخص ٹھیک کر لے، ہر شخص اپنے اندر صبر لے آئے، شکر کی کیفیت لے آئے، تو پورا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کمل، آپ ساتھ رہی۔ ہم بریک کے لیے رک رہے ہیں اب، اور بریک کے بعد میں آپ کی ملاقات کراؤں گی اپنے شیف سے کچن میں، جو کہ آپ کو فش بنانا بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی نیوٹریشنسٹ سے ملیں گے جہاں باتیں ہوں گی کچھ رمضان کے حوالے سے، غذائیت اور صحت سے جڑی ہوئی۔ ساتھ رہیے گا۔